تو مفتی صاحب، نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی پیدائش ہوئی، وہ پیدائش پیر کا دن ہے، ایک متفق علیہ امر ہے، لیکن تاریخ پر لوگوں کا اختلاف ہے، ٹھیک ہے۔ بعض، جب میں ایران میں تھا تو وہاں پر انہوں نے کہا کہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی آج پیدائش، آج چھٹی ہے۔ ہم نے کہا بھئی آج کا دن تو 12 ربیع الاول نہیں ہے، تو انہوں نے کہا کہ نہیں، ہم لوگ 12 کو نہیں 17 کو مناتے ہیں، ٹھیک ہے۔ تو تاریخ میں اختلاف ہے، یہ بات ہے، لیکن جو لوگ معترض ہوتے ہیں وہ یہ کہتے ہیں کہ یہ جو ہے نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی وفات کا دن ہے، تو وفات کے دن غم منانا چاہیے نہ کہ خوشی منانا چاہیے، تو اس تعلق سے آپ کیا فرمائیں گے؟ وفات کا دن ہے، چلیے ٹھیک ہے، مانتے ہیں، اور یہ بھی ہے کہ 12 ربیع الاول کو وفات ہے، ایک تاریخ ہے، یہ بھی ہے۔ تو وفات سے کیا مراد لیتے ہیں آپ کہ 12 ربیع الاول کے دن وفات ہے، تو اس کا کیا مطلب ہوگا؟ اس کا مطلب یہ ہے کہ رونا دھونا چاہیے، غم منانا چاہیے۔ اگر 12 تاریخ کو وفات ہے تو وفات میں بھی آپ کیا کریں گے؟ آپ اس نبی کی امتی ہیں، تو وفات کے دن بھی اگر کریں گے تو ان کا ذکر ہی کریں گے، تو ولادت کے دن بھی ذکر کریں گے تو وفات کے دن بھی تو ذکر ہی کریں گے، تو اس میں کوئی منافات تو ہے نہیں کہ وفات کا دن ہے تو ان کا ذکر کیا جاتا ہے، ان کی سیرت بیان کی جاتی ہے، لوگوں کو ان کی سیرت سے لوگوں کو آگاہ کیا جاتا ہے۔ تو اس میں کوئی یہ امر نہیں ہے کہ وفات کا دن ہے تو اس دن نہیں ہونا چاہیے جلسہ جلوس، سیرت بیان نہیں کرنی چاہیے، یہ کوئی معنی تو نہیں ہے۔ لہٰذا یہ ہم نے آپ کو کہا، اور اسلام میں ایسے بھی ہے کہ وفات کے دن تو زیادہ سے زیادہ غم کے 3 دن تک ہے، غم منایا جاتا ہے، تو 3 دن سے زیادہ تو غم نہیں منایا جاتا ہے، لیکن ہمارے لیے سب سے بڑی بات تو نبی کی ولادت ہے، اس لیے یہ کوئی میٹر نہیں ہے کہ وفات ہے تو اس دن سے جلسہ جلوس نہیں کرنا چاہیے۔ تاریخ کے سلسلے میں یہ ہم پہلے بھی آپ کو کہہ چکے ہیں کہ ولادت کی تاریخ جس طرح یہ ہے کہ ولادت کی تاریخ میں اختلافات زیادہ ہیں، وفات کی تاریخ میں بھی اختلاف ہے لیکن کم ہے۔ ولادت کی تاریخ میں جیسے بعض لوگ کہتے ہیں 2 ربیع الاول ہیں، بعض 8، بعض 9، پھر 12، پھر 17، اس طرح کے، اور ایک روایت میں تو 10 محرم کا ذکر بھی آتا ہے کہ 10 محرم الحرام، یہ ولادت۔ وفات کی تاریخ میں بھی کچھ اختلاف ہے، لیکن اس میں بھی 12 تاریخ راجح قول یہی کہا جاتا ہے۔ اچھا، تو مسئلہ یہ تاریخ کا نہیں ہے، مسئلہ یہ ہے، اصل ہمیں غور اس بات پر کرنا ہے کہ اس دن ہم کو کرنا کیا ہے، آپ کیا کر رہے ہیں، اس پر اصل غور کرنا ہے کہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی ولادت بھی ہمارے لیے رحمت ہے، اس دنیا سے تشریف لے جانا بھی باعث خیر ہے۔ لہذا ولادت اور وفات دونوں کے سلسلے میں اگر آپ قرآن کی رہنمائی لینا چاہیں، قرآن میں دیکھنا چاہیں تو سورہ مریم میں حضرت یحییٰ علیہ السلام اور حضرت عیسیٰ علیہ السلام دونوں کے ذکر میں ہے، سلام علیہ یوم ولد و یوم یموت و یوم یبعث حیٰ۔ حضرت عیسیٰ علیہ السلام کے بارے میں بھی ہے کہ سلام علیہ یوم ولدت و یوم اموت و یوم ابعث حیٰ۔ تو اس میں دیکھیے 3 چیزوں کا ذکر ہے، ولادت، وفات اور بعث، تینوں کا ذکر ہے، اور تینوں میں اللہ کے تبارک و تعالیٰ کیا کر سلامتی ہے، یعنی ولادت بھی سلامتی ہے، آپ کی وفات بھی سلامتی ہے، اور آپ جس دن اللہ کے یہاں مبعوث ہوں گے میدان محشر میں، جس دن آپ اٹھیں گے اس دن بھی آپ کے لیے سلامتی ہے۔ تو دونوں ہیں، ذکر کے اعتبار سے دونوں برابر ہیں۔ بالکل۔ ایک بات میں مفتی صاحب کی گفتگو چل رہی تھی، تاریخ میں اختلاف ہے، اس میں تو کسی کا اختلاف نہیں ہے نا کہ ربیع الاول شریف میں نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی ولادت ہوئی، یہ تقریباً متفق ہے، ربیع الاول میں ہوئی ہے، یہ بات صحیح۔ اگر تاریخ میں اختلاف کی وجہ سے آپ میلاد النبی منانے سے گریز کر رہے ہیں تو آپ اس تاریخ میں منا لیجیے جس تاریخ میں نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی ولادت آپ کے نزدیک جو مرجوح ہے، راجح ہے، جی 8 کو منا لیجیے جی۔ اب کیا پریشانی ہے؟ اگر آپ اس وجہ سے عید میلاد النبی نہیں مناتے ہیں کہ 12 ربیع الاول کی تاریخ راجح نہیں ہے ولادت کی، پیدائش کی، تو جو تاریخ آپ کے نزدیک راجح ہے اس تاریخ کے مطابق آپ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی ولادت منا لیجیے، پیدائش منا لیجیے، اس پہ خوشی کا اظہار کر لیجیے۔
اچھا ایک بات اور ایڈ کر دوں، مفتی صاحب کی گفتگو میں ایک بات اور آئی تھی کہ وفات پہ غم منانا چاہیے. شریعت ہمیں غم منانے کا حکم نہیں دیتی ہے. صحیح. شریعت ہمیں خوشی منانے کا حکم دیتی ہے. غم منانے کی مدت متعین کر دی گئی ہے. ٹھیک ہے، بیوہ عورت غم منائے گی، اس کی مدت متعین ہے. عام آدمی غم منائے گا، اس کی مدت متعین ہے. مفتی صاحب نے اس کو بیان کر دیا. نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کا جو وصال ہے، اس وصال کے بارے میں تو خود حضور نے فرما دیا نا کہ حیاتی خیر لکم و مماتی خیر لکم. بے شک. میری زندگی بھی تمہارے لیے بہتر ہے اور میرا وصال اس دنیا سے تشریف لے جانا بھی تمہارے لیے بہتر ہے. کیوں؟ حضور فرماتے ہیں اس لیے کہ تمہارے نام اعمال میرے سامنے پیش کیے جاتے ہیں. فَإِن رَأَيْتُ فِيهِ خَيْرًا حَمِدْتُ اللَّهَ وَإِن رَأَيْتُ فِيهِ شَرًّا اسْتَغْفَرْتُ لَكُمْ. کہ اگر نام اعمال مجھ پر پیش کیے جاتے ہیں، اگر اس میں خیر نظر آتا ہے تو میں اللہ کی حمد بیان کرتا ہوں، اور اگر اس میں شر نظر آتا ہے تو میں تمہارے لیے دعائے مغفرت کرتا ہوں. تو جیسے نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم اپنی حیات مبارکہ میں ہمارے لیے استغفار فرما رہے تھے، ویسے نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم ظاہری زندگی کے بعد بھی ہمارے لیے استغفار کا سلسلہ جاری ہے. تو ہم کہاں محروم ہوئے؟ بے شک. حضور کا فیضان تو ہم پر جاری ہے نا. بے شک. یہ ایک بات رہی.